ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ یہ سورہ قمر ہے، مکی ہے، 55 آیات اور 3 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 37 ہے اور موجودہ ترتیب میں 54 ہے۔ بیان قیامت پر مشتمل ہے۔ قیامت کے قریب سورج اور چاند اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے وضاحت سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے اندر قیامت کا وقوع ہوگا۔ البتہ پیغمبر اسلام کے اعجاز اور تصدیق کے لیے شق قمر کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا ہے۔ اہل مکہ نے سوال کیا تھا کہ آپ اس اجرام فلکی کے اندر کوئی تصرف دکھائے۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اپنی جگہ رہا اور ایک نیچے اترا، آپ کے آستین سے نکل کر واپس چلا گیا۔ چنانچہ چاند میں باقاعدہ دراڑ پڑا ہوا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر یہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ گزشتہ صورت سے ربط بالکل واضح ہے، وہ بیان قیامت میں تھی اور یہ بھی بیان قیامت میں ہے۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، یعنی وہ حساب کا لمحہ۔ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ معجزہ جو حضرت کے لیے ظاہر ہوا وہ بھی مراد ہے، اور وہ تفصیلی انشقاق قمر جو قرب قیامت میں ہے وہ بھی مراد ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر یہ دیکھ بھی لے کوئی آیت تو یہ منہ موڑتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو جادو ہے چلا آیا۔ مستمر مانا چلا آیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور تکذیب کی انہوں نے اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر معاملہ ٹھکانے کو لگ چکا ہے یا ٹھکانے کو لگنے والا ہے۔ ہندوستان کا وہ مہاراجہ جس کا تذکرہ قاسم فرشتہ نے تاریخ میں کیا ہے کہ وہ ستاروں کی گردش دیکھنے کا ماہر تھا اور عالم تھا، اچانک اوپر سے نیچے اترا، اس نے کہا چاند میں کوئی حادثہ ہو گیا، اور وہ تاریخ دیکھی گئی ہے، ٹھیک شق قمر کی تاریخ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ایسی خبریں جس میں ڈانٹ پوری ہے، ایسے واقعات، ایسے احوال، ایسے اخبار ماضیہ اور مسئولات پٹھے پٹھائے قوموں کے حالات کہ اگر ان کو دیکھے تو نصیحت اور تنبیہ پوری ہے۔ حکمت بالغۃ، یہ ایک نصیحت ہے پوری کی پوری۔ حکمت بالغہ کے معنی ہے ایک ایسا حکیمانہ نصیحت کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ عام طور پر دنیا نصیحت یعنی خیرخواہی تو کرتی ہے، لیکن وہ خیرخواہی شاید جس کی خیرخواہی کی جاتی ہے اس کے لیے پورا منطبق نہیں ہے۔ ہمیں خود اس بات کا احساس رہتا ہے کہ چاہیے کہ فرضوں کے ترک پر تنبیہ زیادہ ہو اور سنت کے ترک پر اس سے کم ہو، لیکن کبھی کبھی برعکس ہو سکتا ہے۔
مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وعید ہے، وعد ہے، نذر ہے، وہ تول ترازو کے ساتھ ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اللہ کی صفات تو کاملہ ہے، تو جواب یہ کہ صفات کاملہ ہونے کے باوجود اپنے اہداف میں مکمل ہے۔ حکمت بالغۃ، یہ حکیمانہ نصیحت ہے جو ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ وما تغنی النذر، کچھ کام نہیں آیا ان کو ڈرانے، نذر نذیر کی جمع ہے۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی، بس آپ رہنے دیں ان کو جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک عجیب چیز کی طرف۔ قیامت کے قریب جو حضرت اسرافیل سور بجائیں گے اور اس بنسری کی آواز سے ہی یہ قبروں سے نکل کے دوڑیں گے۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی نگاہیں مجرم کی طرح۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، جیسے یہ ٹڈیاں ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی۔ آج کل وہ ٹڈیوں کے لشکر آئے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں گے گھبرا جائیں گے، کیسے اس کی ٹانگیں ہیں، کیسے اس کے پر ہیں، کیسے مہیب شکلیں اور آنکھیں ہیں۔ یہ لوگ جو قبروں سے نکلیں گے تو اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ سخت دن اور وہ حشر تام کا دن اپنے خاص فضل سے، ایمان سے، اسلام سے، قرآن سے آسان فرمائے۔ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ جہاں سے اسرافیل سور بجائیں گے اس کا کوئی سمت نہیں ہے، آواز ہے، بس یہ دوڑیں گے کہ شاید ادھر بج رہا ہے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر لوگ آج کا دن تو بہت ہی گراں ہے۔ دانن رس ہوڑے روک ددا، 50,000 سال کا دن ہے۔ توبہ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی تھی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے تکذیب کی ہمارے بندے حضرت نوح کی۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے یہ تو ایک دیوانہ ہے، اور جھڑک دیا اس کو۔ ازدجر یزدجر یا انزجر ینزجر کے معنی ہے ڈانٹنا، ڈانٹ قبول کرنا۔ توبہ توبہ توبہ۔ چونکہ احوال قیامت ہے نا، تو بالکل انتہائی درجے کی باتیں نکال رہے ہیں رب العالمین۔ فدعا ربہ، حضرت نوح نے دعا کی رب کے سامنے، دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ متصرف صرف رب العزت ہے، خیر و شر کا مالک وہ اکیلا ہے، نافع اور دوار اس کے سوا کوئی نہیں۔ پس دعا مانگی حضرت نوح نے رب کے حضور، انی مغلوب فانتصر، میں بہت بے بس ہو گیا، میری مدد فرمائیے، ہر طرف سے کفار ہے، میں چند مسلمانوں کے ساتھ اکیلا ہوں، رب العزت میرا ساتھ دے۔ بس دعا کیا تھی؟ ففتحنا ابواب السماء، پس ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے، بماء منہمر، ایسے پانی سے جو مسلسل چلتا چلا آ رہا تھا۔ انہمر ینہمرو، یہ بھی مزید سے ہے، مراد ہے پانی کا ابھار ختم نہ ہونا، بڑھتے چلے جانا۔ سرد میں خاتون کا نام منہمرہ تھا، منہمرہ، 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام شیربانو تھا اور ایک کا نام منہمرہ تھا، اور ان کے والد کا نام عفی اللہ تھا۔ ایک بھائی تو گونگا، اس کی بھی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، ان میں کوئی دریا سندھ میں ڈوب بھی گیا تھا۔
اللہ اکبر. اور وہاں جو اس گھر کی بڑی خاتون تھی، اس کا نام تھا عطا جان. وہ میرے والد صاحب کے دور کی عزیزہ تھی. تو مزمل کیا کہوں آپ کو اس گھر کا، کیا کہوں اس نظام کا، کیا کہوں ان کے مہمانداری کا، بیان ممکن نہیں ہے، اس ایک بزرگ خاتون کی وجہ سے. اب ظاہر ہے 50-55 سال پہلے ہم وہاں آتے جاتے تھے، اور ان کے گھر کے نقشے، ان کے گھر کے برتن، ان کے سیٹنگ، ان کی سجاوٹ، ان کی مہمانداری، ان کی محبت اور پیار ایسی یاد ہے جیسے قرآن کا صفحہ. میں ابتدائی کتابیں چھوٹی موٹی پڑھتا تھا. وہ بزرگ خاتون اپنی ان پوتیوں کو کہتی تھی، شیربانو اور منہمرہ کو، کہ یہ اس کا بہت خیال رکھو، یہ عالم دین بن رہا ہے، یہ ہم سب امت کا مجھے نا خیر خواہ بننے والا ہے. جب نوح علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں اپنے عاجزی اور بے بسی کی فریاد کی، تو پھر حق تعالیٰ نے بھی مزید دیر نہیں کی. ففتحنا، فا تعقیب مال وصل کے، یعنی اس دعا کے فوراً بعد ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے، بماء منہمر، ایسے پانی سے جو بہتا چلا آ رہا تھا. وہ چیف جسٹس ثاقب نثار گلگت چترال گیا تھا، تو وہاں تو ہر پہاڑ سے چشمے بہہ رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں. تو زار و قطار رو رہا تھا کہ یہ ملک کتنا مالا مال ہے. میں نے کہا یہ رونا یہ نہیں تھا، یہ رونا یہ تھا کہ یہ پانی آپ سے ضائع ہو رہا ہے. یہ تمام پانی جمع کرے، خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین میں ایک بالش جگہ غیر آباد نہیں رہی. خرچہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، فوائد ہمیشہ ہوتے ہیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے چلا دیے زمین کے بھی چشمے. زمین میں جتنے چشمے تھے اللہ نے کہا تم بھی باہر آ جاؤ. فَالْتَقَى الْمَاءُ، بس آ ملا پانی آسمان کا اور نیچے کا، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک معاملے پر جس کا فیصلہ ہوا تھا، قوم نوح کا غرق ہونا، ڈبونا. اس سے اتنا زیادہ تھا اللہ کا. ایک کرونا بھیج دیتا سارے پٹ جاتے. نہیں صحیح طرح ڈبونا تاسو للیوٹا سو تاس زمان پیغمبر نوح علیہ السلام داسے تنکڑے جا جاڑی خدا اخلاص میں کہ سوک مشتانا. اوہ تو مشو مغرور برحل میں خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر خدا. بے شک اللہ پکڑتا ہے آرام تسلی سے، لیکن پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. خدایا معاف فرما، اللہ پوری امت کو معاف فرما. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور حضرت نوح اور ان کے لوگوں کو بٹھایا ہم نے لکڑی کے تختوں اور کیلوں پر. یعنی کشتی کیا چیز ہے؟ درخت کے تراشیدے لکڑ ہے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیل ٹوکے ہیں. تو قرآن کا اعجاز اتنا زبردست ہے کہ ساتھ ساتھ کشتی بنانا بھی بتا دیا. اور مقام پر ہے کہ ہم نے کشتی بھر دی، کشتی بھری ہوئی، لیکن اس صورت میں عجائب و غرائب بیانات ہیں. یہ الفاظ جو اس میں ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور ہم نے سوار کیا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک ایسی کشتی میں جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں کی بنی ہوئی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چل رہی تھی ہماری نگاہ میں. جزاء لمن کان کفر،
یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس کی ناشکری کی گئی تھی. حضرت نوح کا بدلہ لے رہے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دیے تو اس کو نشان. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی سوچنے والا. ذکر یذکر کے معنی آتے ہیں یاد دلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی تلاوت سنی، فرمایا لقد ذکرنی آیتاً، اس نے مجھے آیت یاد دلائی. مطلب یہ کہ یہ آیت اتفاق سے کافی دنوں سے نماز میں نہیں پڑھی گئی، لیکن باب افتعال میں کبھی کبھی زال دال ہو جاتا ہے، جیسے صبر سے صبر بن جاتا ہے. استوار، جیسے نمروز جمرود ہو جاتا ہے. حروف بدلتے ہیں زبانوں میں. جیسے اردن کو کیا کہتے ہیں؟ جورڈن. دیکھیں ذرا. اور شام کو کیا کہتے ہیں؟ سیریا. حروف تبدیل ہو جاتے ہیں. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَحَلْ مِن مُذَّكِرٍ. مذکر کے معنی یاد دلانے والا. تسبیح کو بھی مسبح بھی کہتے ہیں، مذکر بھی کہتے ہیں. آدمی کے پاس تسبیح کے دانے ہوتے ہیں تو خیال آ جاتا ہے یار جیب میں پڑے ہوئے، چلو کچھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے حضرت نوح کو سوار کیا، مراد ان کے ماننے والے اور ساتھ بچنے والے. عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، لکڑی کے تختوں والی اور جو کیلوں والی تھی، یعنی کشتی. کشتی کس چیز کی ہوتی ہے؟ لکڑی اور کیل. تجری بِأَعْيُنِنَا، چل رہی تھی ہماری نگاہ میں. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ لیا جا رہا تھا اس کا جس کی ناشکری کی گئی تھی. آیت میں اشارہ ہے کہ اگر آدمی شریعت میں مستقیم ہو اور اللہ کے حضور مخلص اور محسن ہو اور اس کے مقامات نظر انداز کیے گئے تو بیچ میں خدا آ جائے گا، انتقام لے لے گا اور ٹھیک کر دے گا ان لوگوں کو. لیکن اتنا صبر بھی ہونا چاہیے نا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے بنا کے ہم نے چھوڑا اس کو نشان. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سوچنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا رہا میرا عذاب اور ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان بنایا ہے قرآن نصیحت لینے کے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سوچ فکر والا. قرآن کا ایک مقام تبحر کا ہے، رسوخ کا ہے، امعان کا ہے. اس کے لیے ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اور ایک قرآن کا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ حج اللہ کے لیے کرو، سچوں کا ساتھ دو، جھوٹ مت بولو، یہ نصیحت ہے. اس میں کسی تعویل و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں ایک چھوٹی سی کتاب بنائی ہے بچوں کو یاد کرانے کا، اس کا نام ہے یسرنا القرآن. اور مسائل کی ایک کتاب ہے، کا نام ہے پکی روٹی. ان سب سے بہترین وہ جو مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام کے نام سے 4 حصے لکھے ہیں. بہت آسان سوال جواب ہے، لیکن جس نے بھی اس کو دیکھا ہے فائدہ اٹھایا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے ہندو اور سکھ اس کے مطالعے سے اسلام میں آئے ہیں. کذبت عاد، تکذیب کی عادیوں نے، یعنی حضرت ہود کی قوم نے. فکیف کان عذابی ونذر، کیسا رہا میرا عذاب و ڈراوا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ہوا تیز و تند. فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں جو
بہت بڑی تھی اور منحوس تھی، 7 دن و 8 رات عذاب تھا، تو سارا ہفتہ آ گیا۔ تنزع الناس، کھینچ رہا تھا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ ڈڈ ہے، تنے ہیں کھجور کوکلے کے، بڑے بڑے موٹے موٹے تھے نا، لمبے لمبے، تو دڑام جو گرتے تھے ایسا لگتا تھا کھجور کا درخت گر گیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسے رہا میرا عذاب و ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت لینے کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، تکذیب کی سمودیوں نے ڈرانے والوں کی، یعنی حضرت صالح کی قوم نے۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، پس کہنے لگے کہ کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کے پیچھے چلے، انا اذا لفی ضلال وسعر، ہم تو ایسے وقت بڑے گاٹھے اور نقصان میں ہوں گے۔ ایک بشر ہے، کھانا پینا ہے، ایک بشر ہے، ماں باپ نسل و نسب ہے، ایک بشر ہے، چلتا پھرتا ہے، کوئی عجوبہ اور انوکھا قسم کا خلق ہونا چاہیے، ایسے کم عقل ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس طرح جواب دیا، قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، آپ کہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے چلنے پھرنے والے، پھر ہم کو فرشتہ بھیجنا ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ پہاڑوں سے نہریں نکالیں اور آپ کے اپنے باغات ہو کھجور اور انگور کے، آپ آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کو دکھائے، آپ کے ساتھ ڈنڈے مارو۔ تو جواب دیا، قل سبحان ربی، آپ فرمائیے یہ کام میرے رب کی قدرت کا ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو خالص بشری پیغمبر ہوں۔ پیغمبر کا باغات سے، درختوں سے، پہاڑ اٹھانے سے، نہریں نکالنے سے کیا کام ہے؟ میں نے کوئی الوہیت کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسدید السوال ثم الجواب۔ کیا؟ تسدید السوال ثم الجواب۔ ہاں، پہلے سائل کا سوال صحیح کریں۔ جیسے ابو یوسف سے کوئی کہتا ہے ابو حنیفہ نے، ابو حنیفہ نے، تو آپ کہتے ہیں اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے کنگالو، پھر امام اعظم کا نام لو۔ یہ کیا تو نے اپنے ٹماٹر بینگن بنایا ہوا ہے؟ کم عقل بیوقوف۔ ہاں، ایسے استاد تھے اور ایسے شاگرد قاضی اور قضات نہیں ہوں گے، وہ دنیا پر حکومت نہیں کریں گے۔ بادشاہ آتا تھا تو ابو یوسف اپنی جگہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب حماد آتے تھے امام اعظم کا بیٹا، تو امام ابو یوسف سے پہلے سیٹ سے نیچے اتر چکے ہوتے، اور جب تک حماد موجود ہوتے امام ابو یوسف کھڑے رہتے، کہتے حمادنا افقہ من حمادنا، یہ ہمارا والا حماد اس حماد سے کچھ کم تو نہیں ہے۔ وہ حماد امام صاحب کے بڑے استاد تھے، پورا نام ان کا ہے حماد بن ابی سلیمان۔ شمس الدین ذہبی نے بزرگان دین کے احوال پر کتاب لکھی ہے، سیر و اعلام النبلاء، چھٹی جلد میں کہا ہے کہ میں حماد اور ابو حنیفہ کا ذکر صحابہ میں کرنا چاہتا ہوں، لأجل علمہما وعلوہما۔ دیکھو قدر زر زر گر شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد، قدر دل دل رالی۔ بس یہ کہتے تھے آیا بشر آیا ہم میں اور ہم اس کا ساتھ دے، یہ تو بہت گھاٹے اور تاوان کا سودا ہے۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا،
کیا نازل ہو گئی ہے وحی ان پر ہمارے سامنے؟ بل ہوا کذاب نشر، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور شرارتی ہے، معاذ اللہ۔ اشارہ ہے کہ مبلغ، دائی، عالم گھبرائے نہیں مخالفین کے گلم گلوچ سے۔ گلم گلوچ کشرہ ہے، گلم گلوچ میل کو چیل ہے، وہ نہیں رہے گا۔ آپ نے جو بات کہی وہ سونا اور یاقوت ہے، وہ جم کے رہے گا۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو کیچڑ ویچڑے اور جھاگ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو فائدہ مند تقریر درس بیان ہے وہ رہے گا۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب جان لیں گے کل کہ کون جھوٹا اور شرارتی ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ایک آزمائش ان کے لیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا اور صالح علیہ السلام کے اعجاز کے طور پر ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور چند قدم آگے جا کے بیٹھ کے بچہ دے دیا، اور اس کا قد و قامت بھی بڑا تھا اور جنگلی جانور اس سے ڈرتے تھے، اور دودھ بھی اتنا دیتا تھا کہ سارا شہر پی سکتا تھا۔ وہاں جانا ہوا ہے، گو جانا نہیں چاہیے تھا، منع آیا ہے، تو بے استغفار کے لیے ہم فوراً پھر عمرے کے لیے مکہ گئے۔ ایک عجیب بات ہے کہ وہ برتن بھی موجود ہے، یحسن علوم کے برابر ایک کڑائی ہے جس میں دودھ نکلتا تھا پتھر کا، اور ہر پتھر اس پہاڑ کا اونٹ نما ہے۔ کیا ہے؟ ہر پتھر کا آگے منہ ہے، اوپر کوہان ہے، نیچے دم ہے، ٹانگے اوپر لمبے لمبے ہے پہاڑ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو اپنے شاگرد مولانا شیر علی شاہ وغیرہ لے کے گئے تھے، نہیں آگے نہیں جانا ہے، ہزاروں قطار رو رہے تھے، کہہ رہے تھے اس سال میں اور طرح تفسیر پڑھاؤں گا، لیکن اس سال پر انتقال ہو گیا۔ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي مَقَابِرِ الْقُبُورِ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو فتنہ ان کے لیے، فَارْتَقِبْهُمْ، آپ ذرا انتظار کریں، وَاسْتَبِرْ، جم کے رہے۔ وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو تمام جنگل کھا جاتی تھی، اور سر اٹھا لیتی تھی تو تمام اونٹ اور اونٹنیاں ان کی جو تھی پھر 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 مینگنیاں پھینکتی تھی، ڈر کے مارے، بلا تھی پوری۔ فیصلہ ہوا کہ ایک دن حضرت کی اونٹنی گھر پر رہے، ان کے جانور چرے، اگلے دن یہ جائے وہ نہ رہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ بتائیں ان کو، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی تقسیم ہو چکا ہے ان کے درمیان، یعنی پانی کا نمبر۔ اور کل شرب محتضر، اور ہر ایک اپنے پینے کے لیے حاضر ہو۔ دیکھو آدمی جب پانی پیتے تو کہتے ہیں شرب، کیا کہتے ہیں؟ شرب، کیونکہ آپ طریقے سے پئیں گے، گلاس یا آپ خورا ہوگا اور بہت ہی، اور جانور جب پیے گا تو ادھر بھی گرے گا ادھر بھی گرے گا، تو شرب، شرب یہ عربی کی فصاحت دے گی۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پس آواز دی ان سرکشوں نے اپنے ساتھی کو، وہ قزار بن سالف نام تھا اس کا، قزار بن سالف، وہ ایک خاتون سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کب تک ہم ایسے رہیں گے، باقاعدہ شادی رچاتے ہیں لیکن اونٹنی صالح سے میری جان چھڑاؤ۔ وہ ساتھیوں سمیت راستے میں کھڑا ہو گیا، فتعاطا، ایسا پیچھے چلا گیا تلوار لے کے، فعقر، اور پھر اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے، ہاتھوں کو کہتے ہیں پونچے اور نچلے ٹانگوں کو کہتے ہیں کونچے،
آدمی جب بڑا وار کرتا ہے نا تو پیچھے جا کے دوڑتا ہوا آتا ہے. تو اونٹنی تو گر کے مر گئی، اور بعض کہتے کہ نہیں، اونٹنی زخمی ہونے کے بعد اسی پہاڑ پہ چلی گئی جہاں سے نکلی تھی، اور ایک فریاد کر کے وہ پہاڑ پھٹا وہ اندر گئی، اور اس کا وہ بچہ بھی ساتھ. تو حضرت صالح نے کہا کسی طرح روکو تو معافی مانگ مل جائے گی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے رہا میرا عذاب و ڈراوے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک ہی آواز. ایسی مہیب آواز تھی، ایسی خطرناک آواز تھی جو ایٹمز اور ہائیڈروجن سے بھری ہوئی تھی، جس میں کرونا گھسا ہوا تھا. توبہ. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، ہو گئے مانند بھوسے کھائے ہوئے کے کچھ ادھر گرا کچھ ادھر گرا، پر جہاں کوئی تھا وہی گر گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان بنایا قرآن نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، تکذیب کی لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے بھیج دی ان کے اوپر پتھروں کی بارش. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس فعل کا مرتکب پتھروں سے قتل کیا جائے. سورۃ ہود میں ہے کہ پوری بستی کو اوپر اٹھایا پھر نیچے پٹخا. جعلنا عالیہا سافلہا، امام اعظم نے اس سزا کو موزون سمجھا ہے. اور شافعی اور احمد نے ظاہر حدیث فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ تفصیلات کے لیے الزواجر عن الکبائر ابن حجر حیتمی کی. ایک تو ابن حجر عسقلانی ہے نا بخاری کے شارح، ایک ان سے بھی پہلے گزرے بڑے گزرے، لیکن وہ ان جیسے عالم نہیں ہے، وہ مشکات کے شارح ہیں. اس کی کتاب ہے الزواجر عن الکبائر، اس میں مذاہب کی تفصیل درج ہے. اس طرح ابن رشد نے بھی بدایت المجتہد کے اندر تفصیل درج کی ہے سزاؤں کی. اور ہم نے بھیج دی ان کے اوپر پتھروں کی بارش. کہانی پہ ہو رہے تھے ظالمان، آسمان نے پہ کہانی ہو رہے تھے. الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو تو بچانا تھا. نجیناہم، ہم نے ان کو بچایا. بسحر، سحری کے وقت، یعنی عذاب شروع ہوا سحری کے وقت، تو ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں. فنعمۃ من عندنا، یہ احسان تھا ہماری طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے. کذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں شکر گزاروں کو. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور یقیناً ڈرا چکے تھے ان کو ہماری پکڑ سے حضرت لوط علیہ السلام. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس وہ لوگ شک میں پڑ گئے ڈرانے والوں کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے پسلایا حضرت کو مہمانوں سے، یعنی مہمانوں کو اپنے غلط کام کے لیے حضرت کے ہوتے ہوئے تیار کر رہے تھے. راود یراود منا چل ول سے کسی کو اپنے کام کے لیے تیار کرنا. آہا آپ کی اکھی کتنی اچھی، آہا کتنا پیارا جوڑا پہنا ہے. یہ اس کا مراودہ کہتے ہیں. زلیخا نے یوسف کو کہا تھا نا کیا خوبصورت بال ہے، کا بشرطے کہ سراخوانی مان لی جائے. کیا خوبصورت سر ہے، کا قیامت کے دن گناہوں سے نیچے نہ ہو جائے. کیا خوبصورت چہرہ ہے، کا قیامت کے دن دیدار الہی سے مشرف ہو جائے.
کیا خوبصورت آنکھ ہے، بشرطے کہ قیامت میں اندھی نہ ہو گناہوں سے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً ان لوگوں نے حضرت کو پھسلایا مہمانوں کے ہوتے ہوئے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے بند کر دی ان کی آنکھیں، ساری قوم نابینا ہو گئی، بد چلن لوگ۔ کہتے ہیں کہ اس فعل کے مبتلا کو جو سزا ملتی ہے وہ اندھے کی شکل میں ملتی ہے، ایک تو اندھا ہو جاتا ہے اور دوسرا منصب زائل ہو جاتا ہے۔ توبہ۔ اچھا، قرآن کریم میں اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کا یہ ایک فصاحت بلاغت ہے کہ ایک واقعہ اگر 20 جگہ لائے نا تو 20 جگہ ایک نئی بات ہوگی۔ پس ہم نے مٹا کے رکھ دیے ان کی اکھیاں، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکو میرا عذاب اور ڈراوا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور ان کو تخت و تاراج کیا عذاب نے صبح صبح، عذاب مستقر، عذاب پے در پے نے، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکو عذاب میرا اور ڈراوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کیا تھا قرآن نصیحت لینے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے اتنا بڑا انجینئرنگ پڑھا، اتنے بڑے انجینئر ہو گئے، اتنے بڑے خان اجمل خان کے صاحبزادے افلاطون ہو گئے، اتنے بڑے رشتے سے استوار ہوئے، کم از کم یہ قرآن تو آپ سن لیتے، تو یہ کہہ سکے گا کہ الحمدللہ میرے ہوتے ہوئے جو درس مجھے نصیب ہوا، میں نے خدایا تیری نعمت و احسان مانا ہے۔ دیکھو، بنیادی طور پر جو تعلیم ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور کوئی کتاب نازل نہیں کی، اور قرآن کو محفوظ کیا اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہم سنا رہے ہیں، سورت پوری ہو رہی ہے اور پیغمبروں کے واقعات سب بیان ہو گئے، مختصر اور گھٹ کے ان کے جو حال تھے وہ بتا دیے۔ مثلا جنید نے بڑے علوم پڑھے ہیں اور بہت دیر تک دورے میں بھی گیا اور آیا، اے پاگے لاڑا پدیرا لوس بیا راشی اور نہ رسترگ سو رہی ماتا خندہ راشی، لیکن قرآن مجید کے آگے بڑھانے کے لیے اور قرآن مجید کے درس کو عام کرنے کے لیے جتنا کمر بستہ ہے، شاید یہ تمام اعمال پر غالب ہوگا۔ اور میں نے تو جب سے نماز فجر اور قرآن کو اپنے لحد میں نجات کے لیے دیکھے ہیں، اس دن سے تو میں کہتا ہوں اور کوئی کام کرنا ہی نہیں۔ اور ہم نے آسان بنایا قرآن کو نصیحت لینے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً آئے چکے تھے فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ایک موسیٰ ان تعلیمات کے حامل تھے جو تمام انبیاء کے تھے، تو گویا تمام انبیاء، خواہ صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ان سب کا ڈراوا فرعونیوں کو آ چکا ہے، کیونکہ اتحاد فی الادیان اور اصول دین کے اندر مذاہب شریک ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، ان فرعونیوں نے بھی تکذیب کی ہماری آیات کی، کلہا سب کی، فاخذناہم، پس آن پکڑا ہم نے ان کو، اخذ عزیز مقتدر، ایسی پکڑ جو ایک غالب اور طاقت والا کرتا ہے۔ دیکھو، ایک بادشاہ پکڑتا ہے، ادھر جلوس نکل گیا، کہتے ہیں چھوڑ دو یار ان کو۔ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کرپٹ ہے، وہ
غدار ہے، اس کو فلاں چوک پہ لٹکا دیا جائے، گھسیٹا جائے، یہ اس نے اکارڈنگ ٹو رولز فیصلہ لکھا تھا، لیکن ناحق لوگ بچانے آئے تو قانون دان ہوتے، اس وقت سب خاموش ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا وہ قانون بن چکا ہے، اس کو اسی طرح لکھو، چل کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میرے فیصلوں میں کوئی اپنے اقتدار نہیں دکھا سکتا، میں خود مقتدر ہوں۔ ہمارا جو گونگا تھا نا مفتی عبد القادر کا، اس کا نام تھا عبد المقتدر۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے زمانے والے کافر بہتر ہے ان سے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ہے صحیفوں میں؟ جب اتنے بڑے بڑے فرعونہ، سمودی، عادی اور قوم لوط پھٹ پٹا گئے، تم کون ہوتے ہوئے نہ پھٹنے والے؟ تمہارے پاس کوئی پروانہ ہی نہیں جاتے کیا؟ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب امداد کیے جائیں گے، بچانے کے لیے کوئی آ جائے گا۔ آئے آئے سیہزم الجمع، ان قریب پیٹ پھیر کے بھاگے گی بڑی جماعت، ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر لے گی، ان قریب شکست بوشی بڑے لوی ڈلیتا، ویولون الدبر، اور پپشکون بتختی ارمان دے پختون۔ یہ آیت اس وقت بھی آپ پڑھتے رہے جب جبریل نے آپ کو تسلی دی اور بدر کے میدان میں خیمے میں بیٹھ کر جو آپ زار و قطار رو رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ سیہزم الجمع، ان قریب ہزیمت ہو جائے گی بڑی جماعت مشرکین کی، ویولون الدبر، اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ حکومت ہمیشہ قلیل لوگ کرتے ہیں، وہ منظم ہوتے ہیں۔ اب عمران خان نے حسیناؤں کا ٹولہ اکٹھا کیا، ایک سے ایک حسین لڑکا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی حسینوں کا کام حسن و جمال ہے، مجلس آرائی ہے، یہاں ٹیم چاہیے کارندہ ٹیم نہیں ہے، حکومت بالکل ڈاؤن ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کا ان سے وعدہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت بہت ہی خطرناک اور بہت کڑوی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے آسان فرمائے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک جرائم پیشہ لوگ سخت گمراہی اور سخت تاوان میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایک نبی جو بشر ہے اس کے پیچھے چلے، انا اذا لفی ضلال و سعر، فرمایا تم ہو ہی گھاٹے میں اور تباہی میں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، چکو عذاب سقر کا، یعنی سخت عذاب۔ صحابہ بلکہ تابعین جب یہاں آئے محمد بن قاسم کے ساتھ راجہ دائر کے خلاف تھی، یہاں گرمی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا واہ سقر، سقر مانا سخت گرمی، تو سکر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور ہم نے ہر چیز پیدا کی ایک اندازے سے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہے ہمارا کہنا مگر ایک ہی دفعہ، جیسے آنکھ جھپکتی ہے سب کام ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کیے ہیں تمہارے جیسے لوگ۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو یہ کر چکے ہیں صحیفوں میں ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
اور ہر چھوٹا اور بڑا کام درج ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے آپ کا، میرے پاس کیسٹ موجود ہے، میرے پاس یہ ہے، اور پھر وہ چالو ہو کہ انکار وہ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ہمارے پاس سب چیزوں کی اصل ہوگی، تو اس کی کاپیاں نکل آئی۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں، فی مقعد صدق، سچائی کی جگہوں میں، عند ملیک مقتدر، اس مالک کے پاس جو بہت بڑے اقتدار کا خاوند ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم۔ آج طبیعت کچھ ایسی ناساز تھی کہ خیال تھا کہ آج نہیں پڑھیں گے، پھر خیال آیا کہ چلو ایک چھوٹی صورت ہے، سورۃ قمر، وہ پڑھ لیں گے، اور اس تھکاوٹ اور پریشانی کے ساتھ شاید سورۃ رحمان بھی نامناسب ہے، اس لیے سورہ رحمان کا درس کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جل جلالہ، ہمارے وہ رضوان کے والد فوت ہوئے، اللہ بخشش فرما، ان کی والدہ بھی بیمار ہے، خود بھی بیمار ہے، اللہ صحت شفا عطا فرما۔ شیخ ظہیر مزمل بھائی کے بہنوئی ہے، اللہ ان کو بھی جلدی صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی تکلیف دکھ والے ہیں اللہ ان کو مداوا نصیب فرمائے، دستگیری فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو اس درس سے فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرے، مراد عطا فرمائے، پریشانیاں رفع دفع کرے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، اللہ پاک ان کو بہت جلد راہ نجات، حریت و آزادی کے ساتھ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ۔ ہمارے ہمایوں مغل اخسنی، وہ ان کے والدہ کئی دنوں سے آئی ہے اسلام آباد سے، اور بس اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک انہیں جلدی صحت شفا دے، ہمایوں کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ۔